عزیز طلبہ، آج کی یہ تقریب پرسعید تقریب تقسیم انعامات سے منسوب ہے۔ اس تقریب کا مقصد ان طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جن طلباء نے سارا سال دن اور رات ایک کر کے محنت کی اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کلاس 9A سے وقاص احمد کو۔ وقاص احمد آئیں اور تلاوت کلام مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے کلاس 9A سے حافظ وقاص، کیڈٹ حافظ وقاص، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اور عمدہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے لاریب کلام کی تلاوت کی۔ اور اس کے بعد تلاوت کے بعد میں ملتمس ہوں احمد شاہد سے، کیڈٹ احمد شاہد آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، پھر مجھے سرکار کے قدموں میں بچھایا جاتا۔ خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، پھر مجھے سرکار کے قدموں سے اٹھایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، پھر مجھے سرکار کے منبر میں لگایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ کیڈٹ احمد شاہد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے،
اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے ان طلباء کے لیے جن طلباء نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو رنگ لگایا۔ آج کا دن نہ صرف طلباء کی محنت کا دن ہے بلکہ یہ دن اساتذہ کی بھی محنت کا دن ہے۔ اس دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ اکرام نے کیسے اپنی جان جوکوں پہ لگا کے مسلسل کامیابی، محنت، ثابت قدمی، تسلسل کے ساتھ طلباء کو کتنا تیار کیا ہے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء جنہوں نے پورا سال محنت کی اور آج اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، بے شک انسان کو وہی کچھ دیا جاتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، اور جن طلباء نے محنت کی آج انہیں اس محنت کا صلہ دیا جائے گا، اور جن طلباء نے محنت کی بجائے ان کی ترجیحات کچھ اور تھی آج وہ دیکھیں گے اور رشک کریں گے ان طلباء پہ جن کی ترجیحات کچھ اور تھی۔ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور کلاس 9th B کے رزلٹ کا اناؤنس کرتے ہیں، اور کلاس 9th B کے وہ طلباء جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ان کے نام بولے جائیں گے، وہ اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور جیسے جیسے نام بولا جائے گا وہ سٹیج پہ آئیں گے اور CEO کرنل محمد سعید صاحب اور پرنسپل عسکری کیڈٹ کالج سے اپنا انعام وصول کریں گے۔ اور میں ملتمس ہوں CEO جناب کرنل محمد سعید صاحب سے کہ کرنل محمد سعید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں۔ سب سے پہلے کلاس پری 9th B سے ہاشم علی 5th پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہاشم علی پلیز آئیں۔ نیکسٹ ہے عبداللہ حنان۔ عبداللہ حنان 4th پوزیشن، 5th پوزیشن، کلیپنگ۔ 4th پوزیشن عبدالحنان، آئیں اور اپنا انعام وصول۔ تھرڈ پوزیشن حذیفہ رحمان۔ حذیفہ رحمان کمنڈ۔ درمیان میں آ جانا اس طرح۔ کلاس پری 9th B سے 2nd پوزیشن ذل حیدر۔ ذل حیدر آئیں۔ زوردار کلیپنگ بیٹا۔ فرسٹ پوزیشن قیوم احمد۔ یہ 2nd پوزیشن ذل حیدر 2nd پوزیشن، قیوم احمد فرسٹ۔ یار ایک منٹ ہمارا پیچھے لینے نکال دیں بس تھوڑی دیر اسٹے کر کے اچھا بس۔ فرسٹ پوزیشن قیوم حیدر، دبلی پتلی صحت کے مالک لیکن بھرپور مقابلہ کیا۔ کلیپنگ شند۔ چھوٹی سی شخصیت کے مالک ننھے منھے مجاہد قیوم حیدر، فرسٹ پوزیشن حاصل کی پری 9th B سے۔ ٹاپ کرنا 9th میں ہے۔ گڈ شاباش۔ پری 9th A سے 5th پوزیشن حاصل کی ہے مرسلین حیدر۔ مرسلین حیدر ان کا تعلق کھیڑا سے ہے۔ پری 9th A 5th پوزیشن، یہ سیکشن A سے ان کا۔ فورتھ پوزیشن ہے خضر حسین۔ خضر حسین ویری گڈ بیٹا۔ خضر حسین نے 4th پوزیشن حاصل کی ہے کلاس پری 9th A سے۔ تھرڈ پوزیشن ہے ہارون جمیل۔
Haroon Jamil from Sialkot, Cadet Haroon Jamil, 3rd position. بہت ہی چھوٹی اور ننھی منی شخصیت کے مالک ہارون جمیل. گڈ شاباش. پری 9th A سے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے کامل اسلم. کامل اسلم بہت ہی پسندیدہ اسٹوڈنٹ، ڈسپلن، اٹینڈنس، ایجوکیشن کچھ بھی ہو ماشاءاللہ بہت اچھے رہے. 2nd پوزیشن. انہوں نے پری 9th A سے 1st پوزیشن حسیب احمد. حسیم احمد پری 9th A 478 نمبر حاصل کیے. حسیم احمد نے پوری پری 9th A اور B کو زیر کر کے 478 نمبر حاصل کیے 520 میں سے. حسیم احمد فرام لاہور. یہ بچہ بڑا یہ تھے ہمارے پوزیشن ہولڈر طلباء جن کے عسکری کیڈٹ کالج کے CEO کرنل محمد سعید صاحب نے حوصلہ افزائی کی. اس کے علاوہ وہ طلباء جن کا اب میں نام لے رہا ہوں، یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے ڈسپلن کے اندر، اٹینڈنس کے اندر، ایجوکیشن کے اندر تمام جتنے بھی معاملات میں ان میں اچھے رہے. ان میں سب سے پہلا حوصلہ افزائی کا انعام جاتا ہے روحان عمران. روحان عمران پنچوال. یہ جب بھی یہ پورا سال پنچوالٹی میں رہے. یہ دونوں بھائی، ان کا میں کرنل محمد سعید صاحب کو یہ بتاتا چلوں، ان دونوں بھائیوں کا ریکارڈ ہے کہ یہ ویکنڈ ٹائم پہ جاتے ہیں اور ٹائم پہ آتے ہیں پنچوالٹی. ان کے دوسرے بھائی ہیں فیضان عمران. فیضان عمران، ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے. ڈسپلن اور پنچوالٹی کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے. خضر حسین، محمد خضر، یہ وہ بچہ ہے خضر جنہوں نے پوزیشن بھی حاصل کی لیکن اٹینڈنس میں 100% اس کی اٹینڈنس زبردست اٹینڈنس رہی. شاباش. اگلا ایوارڈ جاتا ہے محمد علی بنگش. اوبیڈینٹ، بہت ہی تابعدار، فرمانبردار، اوبیڈینٹ بچہ ہے. یہ اردو ادب کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں. نیکسٹ سپورٹ. پری 9th A اور B میں سپورٹ کا ایوارڈ جاتا ہے حذیفہ رحمان. شاباش. حذیفہ رحمان سپورٹ میں، یہ بہت ہارس رائڈر بھی ہے، رائڈنگ بھی بڑی اچھی کرتا ہے، گھوڑے کے پاس سے ہٹتا ہی نہیں ہے سارا دن. نیکسٹ ڈسٹرکٹ خوشاب سے تعلق ہے اسد امجد. اسد امجد نیٹ اینڈ کلین، بالکل صاف ستھرا بچہ ہے. ان کا یونیفارم زبردست رہا پورا سال. نیکسٹ بیسٹ CR جو پورا سال اچھے CR شپ میں رہے، عظیم غازی. یہ واحد CR ہیں، پوری کلاس ان سے خوش تھی اور پورا سال انہوں نے بہت اچھے CR شپ میں. اسٹوڈنٹ آف دا ایئر اس سال کا بہترین اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کامل اسلم. یہ نقوی صاحب کے بہت ہی 2nd پوزیشن انہوں نے حاصل کی اور ساتھ ہی زبردست. کسی مفکر نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن رکو مت، چلتے رہو. تو اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں CEO عسکری کیڈٹ کالج جناب کرنل محمد سعید صاحب سے کہ وہ آئیں اور بچوں سے
خطاب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ پری 9th کا رزلٹ نکلا۔ بچوں نے بڑی محنت کی، ٹیچروں نے بڑی محنت کی ان کے ساتھ پورا سال، اور بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ ہے۔ بچوں کو پرائز ڈسٹریبیوشن میں انعام ملے، شیلڈیں ملی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بچے جنہوں نے ٹاپ پوزیشن لی ہے، یہ ان کا دن ہسٹری میں جائے گا، اور یہ جب جوان بھی ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، افسر بنیں گے، تب بھی یہ دن وہ نہیں بھول سکتے ہیں، کیونکہ یہ کامیابیوں سے بھرپور دن، اور ان کو سراہا گیا ان کی کامیابی کو۔ اور باقی بچے جو کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اہم دن ہے۔ یہ پری 9th کلاس جو ہے، جو آگے ابھی 9th میں چلی گئی ہے، یہ زندگی کی سب سے اہم کلاس ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ جب عمارت بناتے ہیں ہم ایک، اس کی بنیادوں میں سریا ڈالتے ہیں، سیمنٹ ڈالتے ہیں، تاکہ یہ بنیاد جو ہے، یہ جتنی بڑی بلڈنگ بھی ہم اس کے ڈالیں، اس کو وہ سہ سکے اس کا بوجھ، اور اس میں پوری زندگی پھر کریک نہیں آتا جب تک وہ بنیاد خود نہ گرائی جائے۔ وہ بنیاد قائم رہتی ہے اور اس میں وہ کریک نہیں آتے ہیں، اور وہ جو لوگ رہتے ہیں اس میں وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ یعنی جو بچوں نے اچھے نمبر لیے اور یہ ابھی محنت کر کے اوپر جا رہے ہیں، ان کی یہ بنیادیں ابھی مضبوط ہیں، اور ہم نے یہ طریقہ کار یہ ابھی نکالا ہے، یہ عابد صاحب نے کیا ہے کہ جو 9th کا آدھا سلیبس ہے وہ پری 9th میں ختم کیا جائے، اور اس طریقے سے ختم کیا جائے کہ اس میں سے اگر کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ یا کوئی سوال بھی کسی بچے سے پوچھا جائے، وہ اس کو بھرپور طریقے سے کمپلیٹ اس کا جواب دے، اور وہ اس میں اچھے نمبر لے۔ یہ آدھا سلیبس رہ گیا ہے جو آپ نے 9th میں مکمل کرنا ہے، تو آدھا پری 9th میں کیا ہے، آدھا 9th میں کیا ہے۔ تو یہ جو کلاس ہے ابھی پریزنٹ جو 9th میں جائے گی، اور جس طریقے سے یہ محنت کر رہے ہیں اور ٹیچر کرا رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے یہ محنت جاری رہی تو یہ کلاس ہماری جو ہے پریزنٹ پری 9 میں جو جا رہی ہے، یہ کالج کا نام روشن کرے گی اور ہسٹری میں نام پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ یہ اتنے اچھے بچے نمبر لیں گے، بورڈ میں بھی ان کی پوزیشنیں آئیں گی، اور سارے اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ابھی کی پری 9th ہے، ان کو قاری سجاد صاحب نے ہینڈل کیا ایک سیکشن کو، اور ایک سیکشن کو کامران صاحب نے، جو کہ ہمارے سپورٹس کے انچارج بھی ہیں، اور قاری صاحب ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں دونوں، تو انہوں نے ان کی رہبری کی ہے۔ کریکٹر بلڈنگ میں بھی شخصیت بھی ان کی بھرپور طریقے سے بنائی گئی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اور ہم جو بچے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہر کلاس کے بچے، ان کو اتنی محنت کرائی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے کالج کی ہسٹری کی میں پہلی دفعہ ہے کہ بچوں کو، تمام کلاسز کے بچوں کو ایک بھرپور طریقے سے تمام ٹیچر حضرات نے بہت محنت کی ہے، اور ان کو تعلیم سے ایسے آراستہ کیا گیا کہ ہماری تمام کلاسز جو بورڈ کی ہیں ان سے یہ توقع وابستہ ہے کہ یہ اچھے نمبروں سے A+ گریڈ میں میکسیمم اور A گریڈ میں لوگ پاس ہوں گے، اور انشاءاللہ کالج کا نام روشن کریں گے۔ ہمارے کالج میں جو ہم انٹیک لیتے ہیں، باقی کالجز میں تو ہوتا ہے کہ جی داخلے میں جو ٹاپ کے بچے ہیں وہ لے لے، وہ ٹھیک ہے، ٹاپ کے بچے لے لو بھائی، وہ تو کہیں بھی چلے گئے، وہ ٹاپ کے بچے ہیں، محنت کر کے آئے ہیں، اور نام کمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو عام بچے ہیں، جو کہ تعلیم میں اتنے وہ مضبوط نہیں ہیں، ان کی جو بنیادیں ہیں، کمزور بچے بھی ہیں، ہم ان کو لے لیتے ہیں کیڈٹ کالج میں۔ کوئی کیڈٹ کالج ایسے نہیں لیتا ہے،
وہ میں نے جان بوجھ کے اس کو اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ ہم ایسی جو بچوں کی ایڈمیشن کریں جو کہ بچے ایوریج ٹائپ ہیں، ایون بلو ایوریج ٹائپ ہیں، ان کو ہم یہ اچھی تعلیم سے راستے کرنے کا ان کو موقع دیں اور موقع ہم لیں. اور ان بچوں کو اگر ہم اوپر لے کر آتے ہیں اور جو کالجز والے اچھے لڑکے کے وہ ان کو ایڈمیشن دے کر ان کے لیول پر لے کر آتے ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ ان بچوں کو جاتا ہے جو ادھر آ کر محنت کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، اور ٹیچروں کو جاتا ہے جو اس قسم کے بچے، جو کئی ایسے بچے ہوتے ہیں ان کو لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب ان پر توجہ دی جاتی ہے اور خود محنت کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، تو وہ ایک شائننگ سٹار کی طرح ابھرتے ہیں. جو بچے ابھی آئے ہیں ہمارے پاس پرائز ڈسٹریبیوشن میں یہ شیلڈیں لی ہیں اور میڈل لی ہیں، یہ شائننگ سٹار ہیں. یہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالی یہ اپنے جو ان کا خاندان ہے ان کا نام روشن کریں گے، کالج کا، ملک کا نام روشن کریں گے یہ بچے سارے. اور جو ساتھ باقی بچے بھی ہیں جنہوں نے محنت کی ہے اور اچھے نمبر لیے ہیں، اس میں صرف تعلیم نہیں ہے، اس میں اوور آل گرومنگ ہے بچوں کی. تعلیم ہے، اس میں ڈسپلن ہے، بچوں کا ڈسپلن کا معیار ٹاپ کلاس کا ہے، اس میں آپ کو اسلامی تعلیم ہے. اور پھر جو بچے ادھر آ کر ہمارے پاس آتے ہیں 5 وقت کی نماز قرآن شریف معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ان کا خیال، ان کی ایک پرسنالٹی کو بلڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت ہو کہ ان کے ماں باپ بھی فخر کریں اور ان کے رشتہ دار بھی فخر کریں، اور ان میں وہ کانفیڈنس آئے خود کہ بھائی ہماری ابھی ایک یوزفل قسم کی پرسنالٹی ہے اور ہم نے محنت کر کے ماں باپ کو اسسٹ کرنا ہے فیوچر لائف میں اور ان کو خوشیاں مہیا کرنی ہیں. اور بچوں کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں والدین کی آپ بچوں پر، بے شمار امیدیں ہوتی ہیں، اور وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ بچہ ابھی ماشاءاللہ ادھر سے پڑھ کر اور پروگریس کر رہا ہے، اور ان کے بھی یہ ساتھ ہیلپ جو ہے اسسٹنٹ جو آپ کے ساتھ یہ وہ ان کے بھی بیچ میں شامل ہوتی ہے، ٹائم پر واپس بھیجنا، فیسیں دینا، اور وہ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے جو آپ کا ٹائم پر بھیجنے میں اور آپ کو توجہ پڑھائی کی تعلیم کی طرف توجہ دلانے میں. پھر وہ فیسیں بھی بھر رہے ہیں آپ کے لیے کہ آپ ایک اچھے انسان کے طور پر ابھریں اور اچھی تعلیم، اچھے ادارے میں تعلیم لے رہے ہیں آپ. یہ جب آپ ان کو ریٹرن میں یہ دیتے ہیں کہ اچھی تعلیم، اچھے نمبروں سے پاس کر رہے ہیں، تو ان کی خوشی کا بھی آپ احساس نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بھی بے حد خوش ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی اچیومنٹ وہ ہے جو پیرنٹس کو آپ خوشی دیتے ہیں. ایک تو اپنی ہے، ایک جو پیرنٹس خوش ہوتے ہیں اس کا تو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ آپ کا جو فیوچر جو ہے وہ سنور جاتا ہے ان کی دعاؤں سے. جو فیوچر بنتا ہے، جو قسمت بنتی ہے، وہ 3 چیزوں سے بنتی ہے. جو قسمت ہم کہتے ہیں جی یہ قسمت ہے، ایک تو ہے کہ انسان کی خود اپنی محنت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یو ول گیٹ اونلی دیٹ مچ فار وچ یو ہیو اسٹرائیو فار. جو تصور صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ آپ کو وہ ملے گا جس کی آپ نے صحیح کیا، وہ آپ کو ملے گا جس کی آپ نے کوشش کی ہے. ایک تو وہ حصہ ہے قسمت کا. دوسرا قسمت کا حصہ ہے جو ماں باپ کی گرومنگ اور ماں باپ کی توجہ ہے آپ کی طرف، اور ان کی حوصلہ افزائی، ان کا شروع میں آپ کو جو گرومنگ دی گئی ہے ایک اچھے انسان کے طور پر، انہوں نے آپ کو یہ اس عمر تک لے کر آئے، وہ پوری عمر کام دیتا ہے وہ بھی. اور تیسرا ماں باپ کی دعائیں، لوگوں کی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں شامل ہیں. یہ 3 چیزیں مل کر انسان کی قسمت کو بناتے ہیں. تو سب سے ضروری چیز انسان کے لیے ہے کہ اپنے آپ میں انویسٹ کریں، یعنی اپنی طرف توجہ دیں سب سے زیادہ. وہ توجہ میں کیا ہے کہ سیدھے سیدھے راستے پر اس کو چلائیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جسم دیا
اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے نوازا ہوا ہے اور ایک کمپلیٹ انسان بنایا ہے. اس کو خوبصورت طریقے سے اس کا دیکھ بھال کر کے اوپر لے کر آئیں. یہی جو جسم ہے جو اس سے کام لیں گے ابھی آپ، اور اس میں اچھی عادات ڈالیں گے، خوبصورت عادات، تعلیم سے راستہ کریں گے، اچھی تعلیم اس میں ڈالیں گے، اچھی سوچ بچار اور اچھا اخلاق، اور ایک اچھے انسان کی طرح، ایک اچھے مسلمان کی طرح اس کو ابھارنے کی کوشش کریں گے. یہ جسم آپ کو کام آئے گا اس دنیا میں، اور ماں باپ کی دعائیں یہ کام آئیں گی. جو بچے اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں آوارگی میں، غلط کاموں میں، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ ٹائم چلا جاتا ہے. اور وہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اس سے ہر لمحے سے کام لگانا ہے، کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، اور آپ نے پروگرس آپ کی ہوگی، منزل کی طرف آسانی سے چلے جائیں گے. ایک منزل ہے، آپ نے تو وہ اوپر والی منزل پر پہنچنا ہے اور افسر بننا ہے اور قیادتیں سنبھالنی ہے، اور ملک کے بھی بڑے بڑے محکموں کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، بڑے افسر بننا ہے. ابھی ایک آدمی جو مضبوط ہے اور اچھی شخصیت کا مالک ہے، اچھے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، وہ جلدی سے اوپر چڑھے گا، کیونکہ اوپر چڑھنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے، اور نیچے آنے کے لیے کوئی طاقت نہیں، وہ تو بھاگتا ہوا نیچے آ جائے گا. تو جو مضبوط شخصیت ہے، جس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے لفٹ پر اوپر جا رہا ہے. لفٹ پر کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سیدھا اوپر جا رہا ہے. اور جس نے ٹائم ضائع کیا ہوا ہے، وہ سیڑھیوں پر جا رہا ہے. اور تعلیم جس نے حاصل کی، وہ پہنچ گیا اوپر، یہ اچھا تعلیم لفٹ کی طرح. اور جس نے ٹائم ضائع کیا ہے، وہ سیڑھیوں پر جا رہا ہے، تھک جائے گا، سانس پھول جائے گا، راستے میں بیٹھا ہوگا، یہ شاید اوپر پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، چکر آئے گا، گر جائے گا. یہ نالائق بچے کی اور جو ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ مثال ہے کہ وہ سیڑھیوں پر جا رہا ہے، اور دوسرا آرام سے اوپر چلا گیا، جس نے محنت کی ہے وہ اپنے ٹاپ پر چلا گیا. تو اس ٹائم سے جو بھی جس کلاس میں آؤ، جتنا ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کو گزاریں اور اسے فائدہ اٹھائیں. پھر وہ انسان عقل والا ہے، اور اس کا ہی یہ فیوچر ہے. شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کتنی اس کی توجہ کرتے ہیں، چلنا اس کو سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، کھانا پینا کیسے کھانا ہے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی شخصیت ایک مکمل بنائی ہوتی ہے. لیکن اگر گھر میں آپ کی والدہ ایک اچھی سوچ کی مالک ہے، تو وہ بچہ اچھی سوچ کا مالک ہوگا. باپ خواہ فرعون ہو، ماں مسلمان ہے، تو بیٹا مسلمان ہی ہوگا. وہ والدہ کی جو پرورش ہے، وہ اتنا اثر رکھتی ہے بچے پر کہ بے شک کافر ہے فرعون، لیکن والدہ اگر ہے، جو حضرت موسیٰ ادھر فرعون کی بیوی کے پاس وہ پلے پوسے تو وہ پیغمبر بنے. تو یہ والدہ کا اثر اتنا بڑا وہ رکھتا ہے شخصیت پر بچوں کی. یہ اس طریقے سے جو پرورش پاتے ہیں وہ بچے، اور وہ بچے دوسروں سے ڈفرینٹ ٹائپ بیہیویئر میں بھی ہوتے ہیں، سوچ سمجھ بھی ہوتے ہیں، محنت میں بھی ہوتے ہیں. وہی دن پھر آہستہ آہستہ جب وہ جوانی پر پہنچتا ہے، وہ ایک پیک پر پہنچ جاتا ہے، اور جو اس کی خواہشات اسی طریقے سے پھر بندہ ڈسائڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. بڑھاپا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور وہی واپس آ جاتا ہے، وہی چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اولاد کے سہارے چل رہا ہوتا ہے اور کسی سپورٹ کے سہارے چل رہا ہوتا ہے. پھر وہی اولاد کا کام ہے کہ اپنے ماں باپ کا اسی طریقے سے خیال رکھے جیسے والدین نے آپ کا بچپن میں رکھ کر آپ کو پالا پوسا اور اوپر لے کر گئے. اور جب نیچے چل جاتے ہیں، جوانی سے ڈلتے ہیں، اور اس وقت ماں باپ
کہ آپ کو بھی ایسی خدمت کرنی چاہیے جیسے انہوں نے آپ کو بچپن میں خدمت کی. پھر انسان کے ذہن سے یادداشتیں ختم ہو جاتی ہیں, نالج بھی چلا جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی جا کر جو نالج ہے وہ دوسروں تک کنوے کریں, دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ آپ کے تجربے سے وہ فائدہ اٹھا کر زندگی میں بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اچھے انسان کے طور پر ابھریں. تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو میں نے سیکھا زندگی میں, تگ و دو, محنت, اور ماں باپ نے جو ہماری رہبری کی, محنت کی, وہ کر کے ہمیں پالا پوسا اوپر لے کر گئے, اور اللہ کی مہربانیوں سے کافی کچھ زندگی میں اللہ نے دیا. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہماری گیدرنگ اکٹھے ہوتے ہیں, جو کچھ میں نے سیکھا ہوا ہے آپ تک علم پہنچا سکتا ہوں, اور اسے آپ اگر فائدہ اٹھا لیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. میں اپنی ڈیوٹی اس طریقے سے پوری کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک میری عمر کے آدمیوں کو کرنا چاہیے, اور اس سے بھی بڑا فرق ہے. ہمارے بچوں کے سوچ میں بہت اچھا فرق ہوتا ہے, اور مجھے فیڈ بیک ملتا ہے آپ کے پیرنٹ کی طرف سے بھی کہ جی آپ کے بچوں کو جو آپ رہبری یا گرومنگ اور کرتے ہیں اور موٹیویشن ٹاکس دیتے ہیں, اس میں ہمارے بچوں میں اٹھنے بیٹھنے میں, ادھر ماں باپ کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے اور ان کا بیہیویئر ہے وہ پہلے سے کئی گنا اچھا ہو گیا. اور کئی پیرنٹس ادھر صرف اس لیے داخل کراتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے, ایک ڈسپلن میں آ جائے, اس کی ایک سوچ اچھی ہو جائے, ایک اچھا مسلمان بن جائے, اچھا پاکستانی شہری ہو جائے. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ, افسر بنے یا نہ بنے, یا افسر بھی بن رہے ہیں. ہمارے یہ بچہ پچھلی دفعہ آیا خطیات, ادھر بچہ آیا تھا, ادھر کھڑا تھا, خوبصورت بچہ آیا, یونیفارم میں آیا. مجھے بڑا فخر ہوا کہ ہمارا پڑھے ہوا بچہ ادھر یونیفارم میں جو ہی پاس آؤٹ ہوا پی ایم سے سیدھا ادھر آیا. اس گھر کو اس نے پریفرنس دی نمبر 1, گھر جانے سے پہلے وہ ادھر آیا. اس کو یہ فخر تھا, وہ کہہ رہا جی میں جب ادھر آیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن میں ایسا سلیکٹ ہو کے افسر بن کے تو ادھر یہ ایڈریس کر رہا ہوں گا. میں اس وہ کوالٹی جو ادھر چاہیے وہ میرے میں کوالٹی اس وقت نہیں تھی, لیکن یہاں رہنے سے میں نے اتنا کچھ سیکھا, اتنی چینجز آئی ہیں مجھ میں کہ میں بڑے اچھے نمبروں سے پاس آؤٹ ہوں, اور آج آپ کے سامنے ایز این افسر کھڑا ہوں. آپ بچوں کو ایڈریس کیا انہیں, نہ صرف وہ, اس کے علاوہ کئی اسٹوڈنٹ ادھر سے پڑھ کر فوج میں ایز این افسر فوج کی خدمات اور ملک کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس سے کئی ایسے ہیں. یہ کیڈٹ کالج ہے, عسکری کیڈٹ کالج آپ کا, جہاں آپ کو آئی سی بی کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. یہ سارا سسٹم لگایا گیا ہے ادھر, آبسٹیکل کمانڈ ٹاسک دی جاتی ہے, اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے بچوں کو اسے آگاہی کی جاتی ہے. ابھی تو ان کا کیونکہ پڑھائی کا ہے, نمبر لینا بھی بہت ضروری ہے, پڑھائی کی طرف توجہ دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں گائے بگائے کلاسز میں جاتا ہوں اور آئی سی بی کے بارے میں آگاہی بچوں کو دیتا ہوں, کو بتاتا ہوں کہ وہاں کس قسم کا بیہیویئر, کس قسم کا انسان چاہیے, اور وہ کوالٹی آپ کو آٹومیٹیکلی جو پہلی پری-9 سے آپ اوپر جا رہے ہیں, وہ بھی جو ہماری موٹیویشن ٹاکس ہوتی ہیں اور باقی جو کچھ آپ کو سپورٹس میں اور دیکھ بھال کی جاتی ہے, ہر لحاظ سے آپ کی گرومنگ بہتر ہو رہی ہوتی ہے, بہتر انسان کے طور پر اوپر آپ جا رہے ہوتے ہیں عمر میں, اور بہت کچھ سیکھ کر جا رہے ہوتے ہیں. آدھے سے زیادہ کوالٹی آپ کا صرف ادھر رہنا, ڈسپلن میں رہنا, اور ٹائم کی پابندی کرنا, پڑھائی کرنا, اچھی عادات کو اپنانا, وہی چیزوں میں آپ کے اندر کوالٹی آ رہی ہوتی ہیں جو کہ فوج میں درکار ہوتی ہیں. وہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. اور اس سے بعد سیکنڈ ایئر کے بعد نور فورسز اکیڈمی ہماری جو ہے پورے پاکستان کی نمبر 1 اکیڈمی ہے. ہر سال جو بھی کورس جاتا ہے اس کا تیسرا حصہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان کو. افسر کیڈٹ جو ہے
وہاں ٹریننگ کے لیے. وہ ہماری نور فورسز اکیڈمی کی برانچز سے اکٹھے ہو کر سارے جاتے ہیں. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ 5 برانچز ہیں. اسلام آباد ایک جو دارالخلافہ ہے پاکستان کا, ادھر اکیڈمی ہے. 2 راولپنڈی میں اکیڈمیز ہیں, پرانی یہ اکیڈمیز ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں ادھر وہ چل رہی ہیں. ابھی جو نئی برانچز ہیں, ایک کلکار میں ہے, جو بھی ادھر بچہ آئے گا اس کو طاہر اسحاق صاحب جو میرا بیٹا ہے ادھر, وہ سارے ادھر اکیڈمی کا ادھر رن کر رہے ہیں اسلام آباد کے, وہ انچارج ہیں ادھر, تو ان کا بڑا تجربہ ہے, وہ دیکھ بھال کریں گے انشاءاللہ, پڑھائیں گے. اور پھر فیصل آباد میں کھولی ہے اکیڈمی, آپ سب بچوں کو پتہ, وہاں بچے آ رہے ہیں, ٹریننگ لینا شروع ہو گئے ہیں. احمد صاحب کو وہاں بھیجا ابھی. تو یہ 5 اکیڈمیوں میں اس طریقے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور جو ریکوائرمنٹ آرمی کی ہے اس کے مطابق ہم ٹریننگ دیتے ہیں, اور اس لیے بچے میکسیمم سلیکٹ ہو کر فورسز میں جاتے ہیں ہمارے بچے. تو وہ بھی آپ کا فیوچر بھی اللہ کے فضل و کرم سے, وہ بھی اس کے لیے بھی ہم پوری بھرپور تیاری آپ بچوں کو کرا رہے ہوتے ہیں. اور تعلیم بھی آپ کو اچھی ہو رہی ہے, کھانا پینا اچھا ہے, آپ کا ڈسپلن اچھا ہے, اور آپ کے بچے جو ہے آپ ماں باپ کی اطاعت ایک اچھے بچے بھی بن کر ابھر رہے ہیں, جس پہ ماں بہت خوش ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف توجہ دیتے ہیں, اور وہ بھی بھرپور طریقے سے آپ ماں باپ کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ بچوں نے یہ سارا تعلیم پری 9 کی مکمل کی اور 9th میں چلے گئے ہیں. اور 9th میں ابھی اسٹیٹ اوے آپ کو یہاں 9th کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی آپ کی, اور آپ کلاسیں جاری کر دیں گے, آپ کو پڑھانا شروع کر دیں گے. اور آپ نے شروع سے ہی دلچسپی لینی ہے, پڑھنا ہے, اور ہر ایک چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے نمبر لینے ہیں, اور ہسٹری کیمپ کرنی ہے اس کالج کی ہسٹری, کہ تمام بچے A+ میں پاس ہو رہے ہیں, اور ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا رزلٹ میٹرک کا آیا ہے لاسٹ ٹائم, اور ٹاپ کلاس رزلٹ آیا ہے. ہمارے 50 بچے تھے, 41 بچے A+ گریڈ اور A گریڈ میں پاس ہوئے ہیں. 41. یہ بڑے خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ بچوں نے اتنی محنت کیا. ابھی ہمارے فیڈرل بورڈ میں ہماری کلاسز وہ اپیئر ہو رہی ہیں 9th اور 2nd ایئر 1st ایئر, یہ 3 کلاسز. ہمارا میٹرک جو ہے وہ پنڈی بورڈ سے ہی ہے, کیونکہ ہماری ایفیلیشن دونوں بورڈ کے ساتھ ہے. لیکن 3 کلاسز اس دفعہ ہماری وہ فیڈرل بورڈ سے, وہاں ان کا ٹیسٹ شروع ہوگا. اور میٹرک کا پہلا پیپر 5 مارچ سے شروع ہونا, اور 18 مارچ تک یہ جاری رہے گا. آگے 18 مارچ سے 9th کے پیپر, ہمارے فیڈرل بورڈ کے پیپر شروع ہو جائیں گے. وہ 9th کا بھی پیپر شروع ہوگا اور مارچ سے, اور ان کے 1-2 پیپر ایسے ہوں گے جو عید کے بعد وہ لیے جائیں گے. تو یہ بچے ابھی یہ جو ہمارا یہ سیشن ہے یہ کنٹینیو رکھیں گے ہم, اور اس میں کیونکہ تمام جو بورڈ کی کلاسز ہیں ان کے پیپر اس کے دوران ہونے ہیں مارچ کے اینڈ تک. اور اس دفعہ ہم انشاءاللہ یہ جو ماہ رمضان ہے ادھر تراویحوں کے ساتھ گزاریں گے, اور قرآن شریف بھی 1-2 دفعہ تراویح میں ختم کریں گے, وہ بھی ثواب ملے گا, اور پڑھائی کا بھی ہمیں ٹائم ملے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ عید کی چھٹیاں آپ کو دیں گے, اور چھٹیوں کے بعد پھر عید کے بعد دوبارہ اکٹھے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو رکھیں گے اسٹڈی. یہ آپ کے پیرنٹس سے بات کر دی گئی ہے, وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے بچوں کو آپ یہ آپ کی بھی قربانی ہوتی ہے کہ ادھر رہنا بھی, کیونکہ آپ کے لیے تو فیوچر کے لیے یہ ضروری ہے, اور اچھے نمبر, کیونکہ بورڈ کے پیپر ہیں, چھٹیاں گھر بھیجیں گے سب کچھ بھول جائیں گے. لیکن ٹیچروں کی بھی بڑی قربانی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی ان کے بچے ہیں, ماں باپ ہے, یہ بھی ملنا چاہتے ہیں, جا کر ملیں, یہ بھی بہت قربانیاں آپ کے لیے دیں گے. تو ہم نے اس دفعہ مل کر انشاءاللہ یہ منتھ آف رمضان گزارنا ہے اور ثواب کمانا ہے انشاءاللہ. اور
باقی اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ خیریت سے یہ سارا محنت کریں اور خیریت سے امتحان دیں اور اچھے نمبر لیں. ابھی اس دفعہ عابد صاحب نے یہ بڑا اچھا کیا ہے, میں بڑا خوش ہوں. جو ٹاپ کے بچے ہیں ہمارے 9th کے اور میٹرک کے, ان کو الگ کر دیا, ان کو فل ٹائم دے رہے ہیں اسٹڈی کا, اور ٹیچر لگا دیا ان کے ساتھ. وہ ٹیچر ہے علی صاحب ہیں, ان کے انچارج بنائے ہیں. اور جو ٹیچر جس کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ جا کر سارا سبجیکٹ ان کا جو بھی ان کی کوئی کوئریز ہیں, کوئی سوال کرنے انہوں نے, وہ جا کر ان کو سمجھاتے ہیں. یہ فل ٹائم ان کو دیا جا رہا ہے, اور ان کو VIP ٹائپ جو ہے وہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. کھانا پینا بھی بہتر کر دیا ہے. میں نے کہا ان بچوں کو فروٹ بھی دیں, ان بچوں کو سویٹ ڈش بھی دیں, اور ان کو پڑھائیں بھی, کیونکہ وہ ہمارے وہ بچے ہیں کہ وہ بچے ہیں جو کہ ٹاپ کے ہیں, محنت کر کے انہوں کی عزت کمائی ہوئی ہے, اور کالج کو عزت دینے والے وہ ہم تو کو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ عزت بخشیں گے اور وہ ٹاپ پوزیشن لیں گے, وہ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے باقی بچے جو باقی کلاسز کے ہیں ان کا ایسے ہی ہوگا. جو لائق بچے ہیں وہ لائق بچے ہمیشہ پیپروں کے دوران ان کو الگ کر دیا جائے گا, جو پیپر آنے ہیں اس سے پہلے, تاکہ ان کی کوئی اسٹڈی کی طرف توجہ دی جائے. وہ انشاءاللہ وہ بھی کیا جائے گا. تو سارے بچے کوشش کریں, محنت کریں کہ ٹاپر میں آئیں. ٹاپ کے بچے پہلے 10 بچے, تاکہ ان کو الگ رکھا جائے اور الگ پڑھائی کرائی جائے. اور کوئی پوائنٹ کدھر گئے, کوئی اور پوائنٹ کوئی؟ ٹھیک ہے. تو میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کی کامیابی کے لیے اور آپ کے فیوچر کے لیے, اور یہ چیزیں بتائی ہیں, اس پر عمل کر رہے ہیں. اور تمام اساتذہ کو بھی بڑی شاباش ہے کہ بڑی محنت کروا رہے ہیں. اور میں مطمئن ہوں خود ذاتی طور پر پڑھائی کا, ہر جو ہمارا پڑھائی اچھی ہے, ٹاپ کلاس ہے ہماری, کھانا پینا بہترین آپ کا, آپ کو گرم پانی بھی مل رہا ہے سارا دن, ابھی گرم پانی بھی مہیا ہے آپ کے لیے. وہ نسلے کا پلانٹ بھی لگا دیا گیا ہے جو اور کسی کالج میں نہیں ہے, وہ بھی لگا دیا گیا, وہ بھی پانی میں وہ بھی مل رہا ہے آپ کا. آپ کو فزیکل فٹنس کے لیے, گیموں کے لیے اتنا بڑا گراؤنڈ ہے. آپ کی یونیورسٹی لیول کی آپ کی لیبارٹریز ہیں, یونیورسٹی لیول کی ہیں, بہت بڑی لیبارٹریز ہیں. وہ بھی آپ کو اس طرح لیبارٹری کے جو ایکسپیریمنٹ ہیں وہ بھی کرائیں گے, انشاءاللہ کرا رہے ہیں. تو ہر طریقے سے آپ کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور یہی کالج ہے جس میں آپ کو سوئمنگ پول میں بھی وہ بھی اویلیبل ہے, سوئمنگ پول. آپ کو گھوڑے کا بھی ساری رائڈنگ بھی کرواتے ہیں, اور آپ کو اتنا بڑا جم ہے وہ کروا رہے ہیں. اور آپ کا ہر بچے کو پرسنلی طور پر خیال رکھا جاتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ابھی ہمارا جو ہے سارے بچے نیٹ اینڈ کلین بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈسپلن کا پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا. یہ بچوں کو تالیاں بچوں کے لیے, ویل ڈن. یہ سارا یہ آپ کا خاص طور پر ڈسپلن, کیونکہ بچے خود اگر کوئی غلط کام کرنا چاہے تو ہم جو مرضی کوشش کریں, غلط والا غلط ہی کام کرے گا. لیکن ابھی سب صاف ہے. مجھے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ جو گند بلا تھا وہ سب صاف ہو گیا الحمدللہ. تو اس پر ماں باپ بھی فخر کر سکتے ہیں, ہم بھی فخر کر سکتے ہیں. تو آل اوور ہر قسم کی فیسلٹیز ادھر آپ کو مہیا ہے, اور ہر قسم کے فیلڈ میں آپ ترقی کر رہے ہیں. تو میں فلی سیٹسفائیڈ ہوں. اور آپ یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ بچے جا کر ابھی اپنے رشتہ داروں کو بھی کنونس کر کے داخلے کے لیے لا رہے ہیں, اور ان کو ہم پریفرنس دیتے ہیں. جو آپ کے رشتہ دار آئیں گے وہ پریفرنس دیتے ہیں ان کو کہ بھائی ان کے پہلے رشتہ دار پڑھ رہے ہیں تو ان بچوں کو ہم داخلے کے لیے پرائرٹی دیتے ہیں. تو وہ بھی آپ بھرپور طریقے سے کالج کا تعاون, اس کو اپنا کالج اپنا گھر سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی آپ کی پارٹیسپیشن ہے, جیسے یہ کلاس ساری بیٹھی ہوئی ہے ٹیچروں کی, جیسے میں ہوں ایسے ہی آپ, ہم پوری ایک ٹیم ہے, ٹیم کی طرح ابھر رہے ہیں. اور ہم لوگوں نے ذہن میں پرائرٹی نمبر 1 رکھنا ہے بیٹا, دفاع, جو اپنے ملک کا دفاع ہے اس کا, وہ پرائرٹی 1 ہے. اگر فورسز میں
اگر لوگ فورسز کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بہت بیڈ ایفیکٹ جو سیکورٹی ہے ڈیفنس کی اس پر ہوتا ہے، جو لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی ہے۔ وہ بیوقوفانہ طریقے سے خواہ مخواہ کی نکتہ چینیاں انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں فورسز پر، اور ان کا مورال ڈاؤن ہوگا تو وہ کیسے توجہ دیں گے؟ یہ آسان ہے کہ ایک آدمی ہے اس کو اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے، لوگوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، کیا یہ پروفیشن آسان پروفیشن ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے کہ نہیں جی یہ ہے تو وہ ہے تو اس طریقے سے ملک کمزور ہوگا؟ یہ اس قسم کی جو پالیسیاں جو لوگ پروپیگنڈا بیٹا پھیلاتے ہیں اس پہ کان مت دھریں، اور ہم نے فورسز کو انشاءاللہ آپ کے جانے سے اور مضبوط ہوگی، کیونکہ آپ کی سوچ بڑی مثبت ہے۔ ہم تو ملک کے دفاع کے لیے آپ میں جوش و جذبہ ڈالتے ہیں، اور پرائرٹی نمبر 1 ہمارا ہے ہی ملک کے دفاع کے لیے فورسز میں جانا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو سب نے پرائرٹی نمبر 1 ہے ملک کا دفاع مضبوط کرنا اور فورسز میں جانا۔ اور آپ میں فورسز میں جانے والے جو دل میں یہ ملک کی محبت رکھتے ہیں، ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانیاں ملک کے لیے دینا چاہتے ہیں، اور فوج میں فورسز میں افسر بننا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں سارے جو جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو سارے کے سارے ہاتھ کھڑا کریں، یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ان کا ہاتھ کھڑا کریں اوپر تاکہ آپ کے فوٹو بنا لیں، کہ پتہ چلے ملک کو پتہ چلے، فوج کو پتہ چلے کہ ایس ٹی کیڈٹ کالج سے کتنے لوگ فورسز کی طرف آ رہے ہیں فوج کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تالیاں سب بچوں کے لیے، آپ بھی تالیاں۔ بلڈان مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنا جہاد کا جذبہ، ملک کے دفاع کا جذبہ، قربانی کا جذبہ آپ رکھتے ہیں۔ آپ سب بچوں کے لیے میری طرف سے ایک تو خوشی سے مبارک ہو، اور دوسرا نعرہ لگائیں گے، زوردار نعرہ لگانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، پاکستان فورسز، عسکری کیڈٹ کالج، میرے پیارے بچے، آئی لو یو آل، آئی لو یو۔ پری 9th اے ان کے انچارج تھے قاری سجاد احمد صاحب، جنہوں نے پورا سال بچوں کی نیک اور اچھی تربیت کی، اور پری 9th بی کے انچارج تھے کمران ربانی صاحب، انہوں نے بھی بھرپور محنت کی، اور ان دونوں کو ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ قاری سجاد احمد صاحب کی بھرپور تالیاں، پیار محبت، ماشاءاللہ۔ مسٹر کمران ربانی، لیکچرر کمپیوٹر اینڈ سائنس، یہ سب سے پرانی ٹیچر ہیں، اور بہت بڑا کمران صاحب کے الحمدللہ بہت شکریہ سر کرنل محمد سعید صاحب۔ اور اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں پرنسپل عسکری کیڈٹ کالج جناب عابد حسین صاحب سے آئیں اور طلباء سے خطاب کیجیے۔ بیٹا زوردار کلیپنگ ہو جائے پری 9 کلاس کے لیے، ونڈرفل رزلٹ۔ unparalleled success hai. Definitely this regard goes to my honorable professors and particularly the students, those who have participated very well in exams. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام جو بورڈ کلاسز ہیں 2nd ایئر سے لے کر 9 تک تھوڑا سا توجہ دلاؤں گا۔ بیٹا یہ جو رزلٹ ہے یہ ہمیں پرووک کرتا ہے، انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ ہمارا بھی رزلٹ آنا ہے، وہ بے شک دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ میں نے ہمیشہ چیزوں کو کمپیریزن کر کے آپ کو بتایا ہے تاکہ زندگی میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج جو بچوں نے کامیابی حاصل کی ہے، میں اپنے ادارے کی طرف سے اور ایز ویل ایز اوور آل سٹاف میں نہیں بھولوں گا اس میں، اس کنٹریبیوشن میں میرے میس والا سٹاف بھی شامل ہے، میرا وہ عملہ بھی شامل ہے جو صفائی ستھرائی کرتا ہے، میرا وہ ان سین سٹاف بھی شامل ہے جو ہو سکتا ہے کیمرے کی آنکھ میں نہ آئے، لیکن اس کی کنٹریبیوشن اس ادارے کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، اس ادارے کے ڈسپلن کو برقرار رکھنے میں
मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ और रियली आर वेरी कमेंडेबल टू दोज मेंटेन सच अ डिसिप्लिन कि आज मेरा बच्चा, जब कर्नल साहब ने कहा मेरे बच्चे बड़े नीट क्लीन लग रहे हैं, मैं समझता हूँ ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ तब हुई हैं, तब इनका ये तमाम वकूअ हुआ है जब मेरा तमाम वो अमला जो लोअर स्टाफ है, अपर स्टाफ है, उन तमाम के कंट्रीब्यूशन के बगैर इट वाज रियली इम्पॉसिबल. थैंक्स टू ऑल. और एज वेल एज मेरे सेकेंड ईयर बच्चे मैट्रिक एंड 9th क्लास, मैं नहीं समझता 9th और 10th क्लास के जस्ट बमुश्किल 25 दिन बाकी हैं आपके पेपर होने में. यू हैव टू बी वेरी सीरियस और डेफिनेटली मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप इसमें और ज़्यादा सीरियसनेस शो करेंगे. 9th क्लास आप उसकी कंसिस्टेंसी में, यानी जस्ट जब उनका पेपर ऑफ होना है, आपका ज़ारा फेडरल बोर्ड है, आपको एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा. उसके बाद मेरे कॉलेजिएट आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे. मेरे ये तमाम जो अस्करियन स्टार्स हैं, मेरी प्रेयर सब के लिए, दुआ मैं कर रहा हूँ. आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दुआ की कबूलियत के लिए दुआ भी लें. वो जो दुआ जो प्रोफेसर साहिबान आपको सब्जेक्ट को लर्न करने में, अपनी डिलीवरिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने में दे रहे हैं, you have to make sure that all the things are getting very neat and clean in your mind. You are getting the syllabus, you are getting each and every subject and the unit. Then मैं समझता हूँ a day is not far away for the Askarian when the time will definitely ring a bell and the time will say the Askarian are the best, or definitely you are the best. You will show your result. You will show your result not only here but as well as in all part of your life. आप फोर्सेज में जाएं, आप दुनिया के किसी डिसिप्लिन में जाएं, बट योर माइंड मस्ट बी पॉजिटिव. यू हैव टू थिंक व्हाई यू केम हियर. भाई वालिदैन तो यही कहते हैं आप किस मकसद के लिए आए, फॉर द नरिशमेंट ऑफ योर माइंड. एंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ योर माइंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ एजुकेशन. आप कहेंगे हम आपको बुकिश भी तैयार करा रहे हैं, कारी सजाद साहब हैं, बल्कि मैं तमाम टीचर्स को ये नंबर देता हूँ कि वो हर लिहाज से आपको मोटिवेशन भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, अपने ज़हन को पॉजिटिव रन करने के लिए. ज़िंदगी में अचीवमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है बेटा अपना पॉजिटिव थिंकिंग, अपना पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव व्यू करें अपना. जब आपका पर्सपेक्टिव इन दिस माइंड होगा, मैं नहीं समझता कि आप लाइफ में कामयाब ना हो. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचर का एक रूल है, जो अपने अंदर पॉजिटिव रेज रखता है वो पॉजिटिव रेज ही आगे डिलीवर करता है आपके फैमिलीज़ के लिए, आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, और ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान और सबसे बड़े जहाँ से हम लर्निंग कर रहे हैं. दिस इज़ द पेव ऑफ लर्निंग. Really, I must say, the pave of the learning, the step of the learning, the step we are getting up, this is all you got it from the Askari Cadet Corps का. So thanks a lot कि तमाम बच्चे जो प्री 9th के, बेटा ग्रेट सक्सेस, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे. मैं आपसे बड़ी तवक्को कर रहा हूँ. रियली आप यू आर लाइक दैट स्टूडेंट दैट यू आर गेनिंग योर गुड रिजल्ट इन द बोर्ड एग्जाम. आप 9th स्टैंडर्ड में, मैं तमाम के तमाम को, मेरी बड़ी तवक्कुआत हैं, ये 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th जो बैठी है बोर्ड की, जो हमारी प्रिपरेशन का हमारा मेथडोलॉजी है, मैंने हमेशा एक चैलेंज किया है कि पाकिस्तान के किसी कैडेट कॉलेज में, और वो अभी भी बरकरार है, वो गवर्नमेंट का हो, सेमी गवर्नमेंट का हो, टॉक ऑफ द रेस्ट ऑफ एनी कैडेट कॉलेज, किसी के पास ये सिस्टम नहीं है कि वो एजुकेशन पे इस हद तक डेप्थ में जाएं. अब ये तमाम क्रेडिट मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये टीचर मुमकिन बनाते हैं कि वो पेपर चेक होके आएँ, आपको वो डिलीवर करें. आज तमाम बोर्ड की क्लास के पेपर डेली बेस पे व्हाट्सएप किए जा रहे हैं वालिदैन को, और वो बच्चे जो सीरियस हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उन बच्चों को जो नॉन सीरियस हैं उनको साथ इनको ऑपरेट करें, अपने एक गैदरिंग करें, लर्न एंड लर्न. क्यों? दिस इज नॉट अ टाइम फॉर द स्पोर्ट्स. मैं इनकी आज सक्सेस से दूर की सोच रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है जब मेरे बोर्ड के तमाम रिजल्ट 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आएंगे, बहुत कभी उम्मीद है अल्लाह ताला से और खुसूसन मेरे बच्चों से कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह वो मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत में मैं नहीं समझता आप किसी से भी पीछे हैं स्टडी के वाले से. अल्लाह ताला इस कॉलेज को, मेरे बच्चों को हमेशा शादबाद रखे, मुस्तकबिल आपका ब्राइटन हो. God bless you. Great clapping for the Colonel Mohammad Saeed Saab. Great clapping for this institution and a wonderful success. Thank you.
तमाम को मेडल्स भी देंगे। मुसफ़र साहब आप आए। मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरतों का पहाड़, मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। तो मैं स्पेशल थैंक्स जनाब कर्नल मोहम्मद सईद साहब और प्रिंसिपल आबिद साहब, जिनकी वजह से आज ये खूबसूरत महफिल सजी। प्रिंसिपल साहब ने तो आज मुझे ये ज़िम्मेदारी स्टेज की नहीं दी थी, मगर मैं फिर भी कहते हैं ना, वो जिस बंदे को सुकून ना हो वो नहीं होता। तो मैं ये शेर बस कल सुबह का रुका हुआ था तो मैंने पढ़ दिया। तो मैं अब बाकायदा तौर पे आगे की कार्रवाई के लिए अपने मोहतरम HOD मोहतरम प्रिंसिपल जनाब HOD जनाब मुसव्विर साहब वो आए और आगे की कार्रवाई करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब। प्री 9th क्लास उनको हम प्रमोशन सर्टिफिकेट और विद मेडल नाम लेता जाऊंगा। बच्चे स्टेज पे आते जाएंगे। हारून जमील क्लास प्री 9th, इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं दावत देता हूं सर शोबाज साहब को आएँ और इनका साथ देंगे कारी सजाद अहमद साहब। कारी सजाद अहमद साहब, हारून जमील, हसीब अहमद। नेक्स्ट है हमारे पास हसीब अहमद, प्रमोशन, ये इनको मेडल दिया जा रहा है और सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हमारे पास है कामिल असलम, नेक्स्ट मुरसलीन हैदर, नेक्स्ट है अब्दुल कादिर, मुरसलीन हैदर आगे आए। इनको कामयाबी का सर्टिफिकेट और साथ मेडल पहनाया जा रहा है। अब्दुल कादिर, नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल कादिर के बाद है अजीम अमीर हमज़ा, वेल डन बेटा, बहुत शुक्रिया शुबाज साहब। नेक्स्ट मैं गुजारिश करता हूँ तैयब हुसैन साहब से आएँ और बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। सर तैयब साहब के। अरसलान असलम, नेक्स्ट हमारे पास बच्चा है अरसलान असलम। अजीम गाजी, हारून अब्दुल्ला, खिजर हुसैन, मोहम्मद हाशिम शिराज। नेक्स्ट हाशिम शिराज, शाबाश। नेक्स्ट है मोहसिन। कैमरामैन से गुजारिश है कि इनकी एक तस्वीर बनाते जाएं साथ साथ। साजिद अली, बेटा कैमरे की तरफ देखिए। सजाद अली। नेक्स्ट है ज़ुबैर अमीर। मैं दावत देता हूँ सर सर कमरान रब्बानी साहब को कि वो आए। बहुत शुक्रिया। तैयब हुसैन साहब आपका, कमरान साहब बहुत शुक्रिया। कारी सजाद अहमद साहब आपका, और इनके साथ देंगे कमरान रब्बानी साहब का। सलीमी साहब आएँ और बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। ज़ुबैर अमीर होने नेक्स्ट, ज़ुबैर अमीर नेक्स्ट। क्लास प्री 9th B। मैं अली साहब और सबाज साहब से गुजारिश करूंगा कि कैंडिडेट स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। अवैस शहजाद, अवैस शहजाद। नेक्स्ट है फराज।
نیکسٹ ہے عدنان عرفان. بہت شکریہ سلیمی صاحب آپ کا. سمد صاحب اور علی صاحب آئیں اور بچے کی حوصلہ افزائی کیجیے. محمد عدنان عرفان. محمد علی بنگش. نیکسٹ ہے محمد علی بنگش. محمد نعمان احمد. محمد فراز. نیکسٹ علی بنگش. علی بنگش کے بعد نعمان احمد. محمد اسد امجد. نیکسٹ ہے محمد ابراہیم. نصیب اللہ. کیڈٹ نصیب اللہ. نیکسٹ ہے علی عدنان. علی عدن. ریان فاروق. نیکسٹ سر سعید صاحب اور سر نقوی صاحب آئیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے. بہت شکریہ سماد صاحب اینڈ علی پتافی صاحب. ریان فاروق. بسم اللہ مرشد کیا حال ہے. نیکسٹ ہے محمد عثمان علی. آگے عبداللہ حنان. عبد المتین. عبد الحنان کے بعد نیکسٹ عبد المتین. آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کیجئے. عبد المتین کے بعد عبد الرحمن. بس عبد الرحمن کے بعد عبداللہ حمید. عبداللہ حمید کے بعد عبداللہ ہمایوں. عبداللہ ہمایوں کے بعد عادل اکرم. عادل اکرم جہاں کہیں بھی یہ آ جائیں. احسن. کیڈٹ احسن آئیں. شبش. علی عباس. نیکسٹ علی اجمل. علی اعظام. نیکسٹ علی رضا. علی رضا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس علی عباس کو میڈل پہنایا جا رہا ہے. آگے نیکسٹ علی اجمل. علی اجمل کے بعد علی اعظام. اب میں ملتمس ہوں جناب سر علی بایو والے آئیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے اور ان کا ساتھ دیں گے سر عمار صاحب. بہت شکریہ نقوی صاحب. سر عمار صاحب آگے بڑھیں اور بچوں کو میڈل پہنائیں اور ان کے حوصلہ افزائی. علی اعظام کے بعد علی رضا. ارمان احمد. فیضان اسلم. نیکسٹ ہے فرحان علی. نیکسٹ ہے ہاشم علی. نیکسٹ حذیفہ رحمان. نیکسٹ ہے جرار حیدر. جرار حیدر کے بعد محمد احمد. محمد حسنین شہزاد. نیکسٹ کیڈٹ محمد حسنین شہزاد. نیکسٹ ہے کجوم احمد. کیڈٹ رحمان منیر. نہیں ہے جو نیکسٹ ہے روحان عمران. کیمرے دا فوکس کو نہیں ہے یار انہوں کٹ چھوڑ. سیف اللہ.
صفی اللہ کیڈٹ صفی اللہ آئیں اور اپنا میڈل وصول کریں اور پروموشن سرٹیفکیٹ. شاباش. سبحان اجاز نکال کے دے. نیکسٹ ہے تیمور علی, کیڈٹ تیمور علی. لاسٹ زیگم حیات. لاسٹ ہیں ذل حیدر آئیں اور اپنے وقت. آپ کو نشان اس کے بعد احسن. کے بعد ایک نشان بیٹھا. نیکسٹ ہے احسن, کیڈٹ احسن. حافظ ذیشان. چلتے جاؤ. بہت شکریہ علی صاحب اور عمار صاحب. آج کی یہ ہماری تقریب اختتام کو پہنچی اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام وہ طلباء جنہوں نے پوزیشن حاصل کی. اور پوزیشن لینا بیٹا آسان ہے لیکن پوزیشن کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے, اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ٹائم بھی اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھیں گے. اور وہ بچے جنہوں نے بھرپور کوشش کی لیکن پوزیشن نہیں آ سکی, وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم زیادہ محنت کریں گے تاکہ اچھے سے کمپٹیشن میں آ سکیں. اور تمام طلباء سے گزارش ہے کہ پری 9th کے طلباء کے لیے کلیپنگ کیجیے. تھینک یو.